الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی وہ آیات تلاوت کی ہے جو عموماً عشاء کی نماز میں امام تلاوت کرتا ہے۔ میں نے تلاوت آیات اس لیے کی ہے کہ ہم طلبہ ہیں اور ہم میں سے بعض علماء ہیں۔ طالب علم اور عالم اپنی مساجد میں درس قرآن کا اہتمام کرتا ہے، اگر اہتمام نہیں کرتا تو اس کو کرنا چاہیے، لیکن قرآن کریم کا درس دیتے وقت ہم قرآن کریم کی آیات کا مخاطب عوام کو سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر اثر کم ہوتا ہے، عوام پر اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اور چاہیے کہ بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت قرآن کریم کا مخاطب خود کو سمجھے۔ اصل تلاوت میں لطف اس وقت آتا ہے جب بندہ اس طرح تلاوت کرے کہ یہ آیت میرے لیے اللہ نے اتاری ہے اور اس آیت میں خطاب مجھ سے کیا گیا ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں چند ایک آیات تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات ارشاد فرمائی ہے، ہمیں بھی ان باتوں پہ توجہ دینی چاہیے۔ اللہ نے پہلے اپنے پیغمبر پر احسانات جتلائے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے پیغمبر آپ یتیم تھے، بے سہارا تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ کے پاس پہلے علم نہیں تھا، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ ووجدک عائلا فأغنیٰ، مکہ کی زندگی میں غربت تھی، مدینہ منورہ میں ہم نے آپ کو کیسے بے نیاز کر دیا۔ آپ اپنی پچھلی حالت کو دیکھیں اور آج کی حالت کو دیکھیں۔ یہ تین احسانات بتانے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو تین حکم دیے۔ اما السائل فلا تنہر، اپنے نبی کو فرمایا اے میرے پیغمبر آپ اس بات کا خیال رکھنا کہ جب تم سے کوئی مانگنے والا آئے اس کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ پہلے کیا فرمایا؟ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ، آگے واما الیتیم فلا واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ اے پیغمبر جب کوئی یتیم آئے تو یہ ذہن میں رکھنا الم یجدک یتیما فآویٰ، جب یتیم آئے تو ذہن میں رکھنا الم یجدک یتیما فآویٰ، اور جب کوئی سائل آئے اپنے ذہن میں رکھنا ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ کل آپ یتیم تھے، سہاروں کی ضرورت تھی، آج ہم نے آپ کو سہارا بنا دیا ہے، اور ہر کوئی یتیم آئے تو سہارا آپ نے بننا ہے۔ تو جب ان آیات کی تلاوت کریں تو یہ ذہن میں رکھا کریں کہ گزشتہ کل ہم کیا تھے اور آج ہم کون ہیں۔ طالب علم ہیں، کل کو مدرس بنیں گے، استاذ بنیں گے، اپنی حیثیت ذہن میں رکھا کریں کل کو ہم کون تھے۔ ہم مدرسے سے نکلے تو ہماری حالت کیسی تھی، ہماری قسم پرسی کیسی تھی، ہمارا بچپن کیسا تھا، ہمارے والدین کی مالی حالت کیسی تھی، یہ ذہن میں رکھیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر یتیم سے محبت کرنی بہت آسان ہوگی، پھر سائل کی داد رسی کرنی بہت آسان ہوگی، اور جب آدمی اپنا ماضی بھول جائے تو پھر آدمی کسی کے ساتھ محبت کا تعلق قائم رکھ ہی نہیں سکتا۔ میرا ایک مرتبہ کراچی ایک مدرسے میں علماء کنونشن میں خطاب تھا، کنونشن تربیتی قسم کا تھا۔ میں نے وہاں علماء سے گزارش کی کہ میں آپ کو یہ بات خصوصیت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، آپ میں سے کوئی عالم پنجاب کا ہے، کوئی خیبر پختونخوا کا ہے، کوئی عالم سندھ کا ہے، کوئی بلوچستان کا ہے، آپ کہاں دور دراز سے چلے تھے، کراچی پڑھا اور آپ کراچی کے محترم بن گئے، کوئی شیخ الحدیث بنا، کوئی مدرس بنا۔
اب آپ کے یہاں جو دور دراز سے طلباء پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا کرو، ان کو تتکارا نہ کرو۔ کل کو تمہاری حالت کیا تھی ذرا اس پہ غور کیا کرو۔ اور یہ ہمیں آئی صورت بتا رہی ہے کہ اپنے ماضی کو ذہن میں رکھو گے تو پھر دعوت کا کام بہت آسان ہوگا۔ اب ماضی کو ذہن میں رکھو گے تو دین کا کام بہت آسان ہوگا۔ اپنا ماضی ذہن میں رکھو گے تو پھر آنے والے مہمان کو سنبھالنا بہت آسان ہوگا۔ ہمارے یہاں جب طلباء تشریف لاتے ہیں تخصص میں، دورہ تحقیق المسائل میں، صراط مستقیم کورس میں، یا کبھی بھی آئیں تو میں اساتذہ کو جمع کر کے بار بار غصے بھی ہوتا ہوں اور بڑی تاکید سے ہدایت کرتا ہوں کہ آنے والے طالب علم کی راحت کا خیال رکھنا۔ جب تم کسی مدرسے میں گئے تھے، آدمی جب پہلے دن جائے تو بہت پریشان ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی کہاں سے ملتا ہے، وضو کہاں کرنا ہے، میں نے غسل کہاں کرنا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے۔ اور جب 2-4 دن گزرتے ہیں اس مدرسے کا وہ حصہ بن جاتا ہے، پھر اس کو الجھن محسوس نہیں ہوتی۔ تو جب آپ کسی مدرسے میں گئے تھے آپ کی حالت کیا تھی؟ آنے والے طالب علم کی حالت وہی ہوتی ہے، اس لیے اپنی ماضی ذہن میں رکھ کے اس طالب علم کی خدمت کرنا بہت آسان ہوتی ہے۔ اب بتائیں آپ ذرا دورے میں ہیں، اب کل کو طالب علم آئے، پرسوں آئے، تو یہ کہنا کیوں پڑتا ہے کہ اس کو وضو کی جگہ بتاؤ، اس کو سونے کی جگہ بتاؤ، کیوں کہنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے آپ خود کیوں نہیں اٹھتے؟ آنے والے کا بستر سنبھالیں، بستر اس کی جگہ پہ رکھیں، اس کو ٹھنڈا پانی پلائیں، وضو کی جگہ بتائیں اور اس کے بعد مدرسے کے ناظم کے حوالے کر دیں۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ سارا کام مدرسے والوں کے ذمہ نہیں ہوتا۔ میں اپنے مرکز، اپنے مدرسے کے بارے میں یہ بات نہیں کہتا، میں عمومی بات عرض کرتا ہوں، یہ بات ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ اب اللہ فرماتے ہیں اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر۔ اے پیغمبر آپ اپنا ماضی دیکھیں، آپ اپنے یتیمی کی حالت کو دیکھیں، اپنی غربت کی حالت کو دیکھیں، تو جب ہم یہ سمجھیں گے نا یہ قرآن ہمارے لیے اترا ہے تو پھر بات سمجھنی بہت آسان ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں یہ آیت کسی اور کے لیے اتری ہے کہ جب ہم چندہ مانگنے کے لیے جائیں ہمیں ڈانٹنا نہ، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اما السائل فلا تنہر۔ ہم یہ آیتیں سیٹھوں کو بتاتے ہیں، مالدار کو بتاتے ہیں، جب یہ آیتیں تو اللہ نے ہمارے لیے اتاری ہے۔ میں گزارش ہی کر رہا تھا جب قرآن کی تلاوت کریں تو آیات کا مخاطب خود کو سمجھیں گے تو پھر قرآن کرنے کا لطف بھی آئے گا اور قرآن پر عمل کی توفیق بھی ملے گی۔ اور جب آدمی آیات کا مخاطب خود کو نہیں سمجھتا، اللہ کی قسم قرآن کی تلاوت میں لطف بھی نہیں آتا، حلاوت بھی نہیں آتی اور قرآن کریم آدمی کے اوپر اثر بھی نہیں کرتا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا، مجھے مولوی صاحب کہتے اچھا نہیں لگتا کہ آپ کہیں مولوی کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے، میں مشاہدہ اپنا بیان کروں۔ مشاہدہ وہ اپنے علاقے میں اپنے گاؤں کی مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد درس قرآن دیتے تھے۔ ابھی طالب علمی کا دور تھا، پڑھتے بڑے ادارے میں تھے کراچی میں، اپنے گاؤں آئے، عشاء کی نماز کے بعد درس قرآن دیتے۔ میری ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے فرمان لگے، مجھے اس میں بھی طالب علم تھا، تو انہوں نے کہا ریاض میں نے لوگوں کو بورڈ ڈرایا ہے، میں رمضان کی تراویح پڑھاتا ہوں اور ہم تراویح کے بعد ان کو درس قرآن دیتا ہوں، میں ان کو بورڈ ڈرا رہا ہوں۔ آج کل میں نے اما یتساءلون کا درس دیا ہے، قیامت کے حوال بتائے ہیں، ادھر سے ڈرا کے نکلتا اور اپنی منگیتر کو جا کر بوتلیں پلاتا۔ اللہ گواہ ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، منگیتر جو منقوہ نہیں ہے اس کو جا کر بوتلیں پلاتا اور اسے گپے لگاتا۔ اب بتاؤ جب آپ یہ سمجھیں گے میں لوگوں کو ڈرایا ہے اور اپنی عادت یہ ہے تو آپ کی ڈرانے والی آیات کا اثر کچھ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیسے اثر ہوگا؟ ہم جمعے کے دن کی تیاری کر کے جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا پورا بیان عوام کے لیے ہے، تو بتاؤ اپنے اوپر اثر کیسے ہوگا؟ میری بات کو محسوس نہ فرمانا، یہی وجہ ہے کہ جس طالب علم یا عالم نے جمعہ پڑھانا ہو وہ تو اذان کے بعد مسجد میں آتا ہے، اور جس نے جمعہ نہ پڑھانا ہو وہ بر وقت کبھی مسجد میں نہیں آتا۔ یہ آخر وجہ کیا ہے کہ جمعے کے دن عوام کو سمجھاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ آیت اللہ نے ایمان والوں کے لیے اتاری ہے، اور میں تو شاید ایمان والا نہیں ہوں، میں تو عالم ہوں، ایمان والا تھوڑا ہی، میں تو مولوی ہوں، یہ تو عوام الناس ایمان والوں کے لیے آیتیں اتری ہیں، بتاؤ کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ بات میں ٹھیک ہے تو غلط کیا تو؟ اگر مسجد کا طالب علم امام ہو،
सुन्नतें पढ़ता है और बर वक्त मस्जिद में जाता है, और अगर ये मस्जिद का इमाम ना हो बर वक्त मस्जिद में कभी नहीं जाता। इसका मतलब यह है कि ये इन आयात को अवाम के लिए समझता है, अपने लिए नहीं समझता, इसलिए कुरान पढ़ने का मज़ा भी नहीं आता और कुरान करीम की तिलावत में हलावत भी नहीं आती और कुरान हमारे ऊपर असर भी नहीं करता। तो जब कुरान करीम की तिलावत करें तो समझें अल्लाह पाक ने कुरान करीम की आयात में मुखातब मुझे फरमाया। इस पर मैंने एक मिसाल आपको दी है, वज़्ज़ुहा, इस सूरत उन मिसाल जेल में रखेंगे। अल्लाह ने हमारे लिए बयान फरमाया अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, तो इसके बाद क्या फरमाया, फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, ऐसी है ना। फरमाया ववजदका आइलन फ़अग़ना, इस पर तफरीक क्या है, अम्मा साइल फ़ला तनहर, ए नबी इसका ख्याल फरमाया। और मांगने वाला भी आ जाए, बात समझे ना, मांगने वाला आ जाए तो मांगने वाले का हक होता है। बस अल्लाह ने अगर तौफीक अता फरमाई है आप उसको कुछ दो। अमूमन हमारा मिजाज ये है, हम खुद सदका नहीं करते, आवाम को सदके की तरगीब देते हैं। हालांकि सदका में खुद करना चाहिए, तालिब इल्म भी कर सकता है और आलिम भी कर सकता है और मस्जिद का इमाम भी सदका कर सकता है। हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू फरमाते हैं कि हमारे घर के बाहर एक मांगने वाले ने दस्तक दी। अबू ने मुझे कहा 100 रुपया दिया और फरमाया इसको जाकर दे आओ। मैंने अबू जी से अर्ज़ किया ये तो हट्टा कट्टा है, मुस्तहिक ही नहीं है, और आप कहते हैं इसको 100 रुपया दे आओ। कहते मुझे हज़रत वाले साहब फरमाने लगे तकी अगर बात इस्तेहकाम की होती अल्लाह हमें घूंट पानी का न देता। अगर बात इस्तेहकाम की होती खुदा एक घूंट पानी का न देता। हम मुस्तहिक नहीं थे, अल्लाह हमें रोज़ देता है और तो एक दिन 100 रुपये देने पर कहता है अबू जी वो मुस्तहिक नहीं है। जब अल्लाह हमें बगैर इस्तेहकाम के देता है, हम बगैर मुस्तहिक को 100 रुपये दे देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस बात का हमें ख्याल करना चाहिए। आगे फरमाया अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, इसका ताल्लुक़ किससे है, या मेरे पैगम्बर, ववजदका ज़ाल्लन फहदा, आपके पास इल्म की दौलत नहीं थी, हमने इल्म की दौलत दी है। अब इसका नतीजा क्या है, अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, जो इल्म हमने आपको दिया है ऐ पैगम्बर आप उसको बयान फरमाएं। जो नेमतें हमने आपको दी हैं वो नेमतों का इजहार फरमाएं। इससे पता चला कि जब किसी नेमत के इजहार की ज़रूरत हो उस वक्त नेमत का इजहार कर देना चाहिए, और जब ज़रूरत ना हो तो बिला वजह नेमतों का इजहार करने की ज़रूरत भी नहीं है। अल्लाह पाक अगर अच्छा कपड़ा अता फरमाए तो पहनना चाहिए, अल्लाह अच्छी गाड़ी दे तो इस्तेमाल करनी चाहिए, अल्लाह ताला दौलत अता फरमाए तो दौलत का इस्तेमाल भी करना चाहिए। बाद लोग की दौलत बहुत होती है लेकिन इस्तेमाल नहीं करते कि लोगों को पता न चले कि ये अमीर आदमी है। कोई पता चल जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अल्लाह करीम और माल अता फरमा देंगे। अल्लाह दौलत अता फरमाए, उस दौलत का अपने जिस्म पे इजहार करो, कपड़ा अच्छा पहनो, जूती अच्छी पहनो, पगड़ी अच्छी पहनो बांधो और अच्छी चीज़ इस्तेमाल करो। अगर ना हो तो फिर सब्र और बर्दाश्त करो। अगर अल्लाह तौफीक अता फरमा दे तो फिर शुक्र की नेमत, फिर शुक्र करो, खुदा अता फरमाए शुक्र करो। अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, फहद्दिस का मतलब सिर्फ ये नहीं है आदमी अपनी ज़ुबान से बोलता रहे, फहद्दिस का माना ये भी है आदमी अपने अमल से इजहार करे। अल्लाह नेमत अता फरमाए उन नेमतों का इजहार किया करो, और इस खर्चे से इजहार न करना तो लोग मुझे मालदार समझेंगे तो चंदा नहीं देंगे। ये अल्लाह की ज़ात पर यकीन न होने की बातें होती हैं। आप नेमतों का इजहार करें, अल्लाह करीम आपको ज़रूर अता फरमाएगा। मैंने आपसे गुजारिश की थी, हमारे ऊपर बहुत कर्जा है, आपकी सूरह यासीन की बरकत से बहुत थोड़ा रह गया है, बहुत करीब पहुँच गया। अभी 5 जुलाई बहुत दूर है, हमारा कर्जा बहुत करीब आ गया। मैं कभी छुपाता नहीं हूँ, हमारे साथ तलबा को मैं कहते जब हमारे पास फंड आता है हम कहते भी आ गया, जब ख़त्म होता है हम कहते भी ख़त्म हो गया। दुख सुख में शरीक करना चाहिए ना। जब कर्ज बहुत था हमने आपको बता दिया था, कर्ज कम हो गया हमने फिर आपको बता दिए कम हो गया। अल्लाह पाक इसको ख़त्म भी फरमा देंगे और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह में अल्लाह की शान करीम पर पूरा यकीन है कि 5 जुलाई से पहले ख़त्म होगा इंशाअल्लाह। आना इंदाज़ ने आप दी भी, अगर पहले ख़त्म हो गया हम सब की आम से दावत करेंगे इंशाअल्लाह। अब तुम मुझे दावत कर दो जल्दी ख़त्म होगा, हमें फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्या 2000 लग जाएगा, 5 लग जाएगा, 10 लग जाएगा, कितने पैसे खर्च होंगे, कुछ भी नहीं होता। आप जिस यकीन फरमाएं अल्लाह पर तवक्कुल से बात करेंगे खुदा की ऐसे ही मदद नाजिल होगी। मैं तलबा से कहता हूँ
دیکھو ہمیں 7واں 8واں سال ہے، بڑا لمبا عرصہ نہیں، گاڑی ہم اچھی سے اچھی رکھتے ہیں اور اچھے سے اچھا مکان بناتے ہیں، اچھے سے اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اچھی سے اچھی جوتی پہنتے ہیں، اللہ کریم پھر دیتا بھی ہے۔ اور میں کبھی اس کا بہت خیال نہیں کرتا کہ جوتی چوری نہ ہو، میں کہتا چوری ہوگی اللہ اور دے گا۔ کہ جگہ جلسے میں جائیں کہتے مورسا کی جوتی سنبھالو، میں نے کہا نہ سنبھالو، گم ہو جائے گی، تم نہیں لے کر دو گے، ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے سنبھالتے دے گا، ہم تمہارے جلسے پر ہیں نا، تو جوتی آپ کو لے کر دینی ہے تم خود سنبھالو، ہم کیوں سنبھالیں؟ یہ بات ٹھیک ہے غلط؟ اللہ بہت عطا فرماتا۔ میں خیر بات یہ سمجھا رہا تھا کہ جو قرآن کریم کے مخاطب خود کو سمجھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم نے فرمایا منافقین کے بارے میں کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ قاموا کسالی۔ یہ بھی دیکھیں میرے اندر تو نہیں ہے، مجھے دیکھنا چاہیے۔ آپ دیکھو ہمارے اندر تو نہیں ہے، ہم کہتے ہیں منافقین کے بارے میں ہے، ہمارے بارے میں نہیں۔ اور ہماری اپنی جو نماز میں حالت ہوتی ہے، آدمی کو شک پڑتا ہے کہ میں منافق تو نہیں۔ اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان تھی۔ ہلکی سی بات بلی وہ سمجھ رہے میرے بارے میں، شاید یہ بھی میرے بارے میں۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اگر قیامت کے دن اعلان ہو جائے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں جائے گا، تو عمر ڈرتا ہے کہ وہ عمر ہی نہ ہو۔ اگر اللہ اعلان فرما دے قیامت کے دن سارے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے وہ عمر ہی ہوگا۔ اب دیکھو امیدیں بھی کس درجے کی ہیں اور خوف بھی کس درجے کا ہے۔ آدمی کو اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے، اللہ سے آدمی کو ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ خیر جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ خود کو قرآن کریم کا مخاطب سمجھیں۔ انشاءاللہ قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا، قرآن کریم کا لطف آئے گا جب قرآن کا مخاطب ہم خود کو سمجھیں، اور جب مخاطب اوروں کو سمجھیں گے تو نہ قرآن کی تلاوت کا مزہ آئے گا، نہ قرآن کریم پڑھنے پر دل کرے گا۔ قرآن کریم سے بندہ جان چھڑاتا ہے، اور جب مخاطب خود کو سمجھتا ہے پھر قرآن کریم میں حلاوت اور لذت آتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اسی طرح قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کا مخاطب خود کو سمجھیں، اسی طرح اللہ قرآن کریم پڑھنے کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں کوئی لمبا بیان نہیں کرنا، بڑی مختصر سی میں نے بات کہنی تھی، تو لمبا بیان کرے تب بھی یہ بات ہے، اگر مختصر بات ہو تب بھی یہ بات، گھنٹے کی بات ہو پھر بھی یہ ہے، آدھے گھنٹے کی بات ہو پھر بھی یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت بڑی رغبت اور بڑے شوق سے فرمایا کریں، لیکن قرآن کریم کا مخاطب خود کو سمجھا کریں، اس میں اللہ بہت نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں نشیر فرما لو، میں نے صبح بھی شروع کی تھی، وہی بات اب پھر کہتا ہوں۔ میں نے کہا تھا اپنے ماضی کو ذہن میں رکھو گے تو موجودہ اور مستقبل کی حالت میں کام کرنا بہت آسان ہو۔ یہ بڑا اہم بات ہے جو میں سمجھانے لگا، وہ کیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں، توجہ رکھنا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو منکرین حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں۔ ہمارا نظریہ ہم سمجھتے ہیں ان سے تعلقات نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھا اگلی بات جو میں نے سمجھانی ہے، یہ ذرا بات سمجھیں، ہم ان کو اپنے ساتھ نہیں ملاتے۔ الجھن کیا پیدا ہوتی ہے کہ بعض علاقوں میں بعض علماء ان سے تعلق جوڑتے ہیں۔ ہمارے ساتھی جن کو مسئلہ حیات سمجھ آ جاتا ہے وہ جس طرح مماتیت کی مخالف ہے اسی طرح ان علماء کے مخالف ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تھوڑا سا ہاتھ نرم رکھو، تھوڑا سا ہاتھ، کیوں؟ جب تک آپ نے مسئلہ حیات نہیں سمجھا تھا، عقیدہ آپ کا حیات والا تھا، تو آپ کے مزاج میں اتنی سختی تو نہیں تھی نا؟ بولتے نہیں، آپ حیاتی تو تھے، پہلے بھی تھے، لیکن جب تک مسئلہ نہیں سمجھا تھا ان کے بارے میں شدت تو نہیں تھی نا۔ تو جو حالت کل آپ کی تھی یہی حالت آج ان مولانا صاحب کی ہے۔ وہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں، لیکن چونکہ ان پر مسئلہ یوں نہیں کھلا جیسے آپ پر کھلا ہے، اس لیے ان کے مزاج میں شدت نہیں ہے۔ تو جو حالت کچھ دن پہلے آپ کی تھی وہی حالت آج ان کی ہے، اس لیے اس کو تھوڑی سی آپ گنجائش نکالا کریں اور اتنی شدت اپنوں کے خلاف نہ کیا کریں۔ خود تعلق نہ رکھیں، خود ان سے بچیں، لیکن اپنے علماء جن کا ان سے تعلق ہے ان کے بارے میں رویہ تھوڑا سا نرم رکھا کریں۔
نرم رکھیں اور مسئلہ سمجھاتے رہیں جو علماء آپ کی صف میں آئیں گے. اور اگر آپ رویہ گرم رکھیں گے اور مسئلہ نہیں سمجھائیں گے تو یہ علماء آپ کی بجائے کون کی صف میں چلے جائیں. اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. میں نے صبح رافضیت کے بارے میں آپ کو یہ مثال دی تھی کہ جو بندہ رافضیت پڑھ لیتا ہے وہ رافضیت سے بہت نفرت کرتا ہے. اچھا، اور جن کے دل میں نفرت نہیں ہوتی ان کے خلاف بہت شدت اختیار کرتا ہے. میں کہتا ہوں جب تک آپ نے رافضیت نہیں پڑھی تھی تو یہ حالت تو آپ کی تھی نا جو آج ان کی ہے. اللہ فرماتا ہے کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا. کل کو تم بھی ایسے تھے، خدا نے تم پر احسان کیا، تمہیں مسئلہ سمجھا دیا ہے. لہذا دعا کرو کہ جس طرح مسئلہ آپ کو سمجھ آیا ہے اللہ کریم دوسروں کو بھی یہ مسئلہ سمجھا دے. پھر الجھنیں پیدا نہیں ہوتی. جب تک یہ آدمی کا ذہن نہ بنے تو پھر آدمی اعتدال کے راستے سے ہٹ جاتا ہے. راہ کے اعتدال پہ رہ کے اپنا کام کرنا بہت ضروری ہے. اللہ ہم سب کو اعتدال کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بڑی مختصر سی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ان باتوں کو چھوٹا سمجھ کے ضائع نہ کرنا، یہ چھوٹی باتوں کو قیمتی سمجھنا اور ان کو پلے باندھنے کی کوشش کرنا. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پوری گفتگو اس پہ کر رہا تھا کہ جب قرآن پڑھے تو مخاطب خود کو سمجھے. اس پر میں نے آپ کو 3 مثالیں دی ہیں. سورۃ الضحیٰ کی مثال دی ہے، کذالک کنتم من قبل کی مثال دی ہے، قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى کی مثال دی ہے. اور ایک مثال میں اور دیتا ہوں. قرآن کریم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے جب منافقین کا تذکرہ فرمایا تو خصوصیت اس میں 2-3 باتیں ارشاد فرمائی. نمبر 1 کیا فرمایا؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. آگے ولا یحض علی طعام فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. یہ بات میں نے سمجھانی. ویمنعون الماعون، ان منافقین کی علامت کیا ہے؟ نمبر 1 یتیم کا خیال نہیں کرتے. ان کی علامت کیا ہے؟ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. ان کی علامت کیا ہے؟ نماز کے بارے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں. ان کی علامت کیا ہے؟ ریاکار ہیں. اور ان کی علامت یہ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، استعمال کرنے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی روکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیز بھی استعمال کرنے کے لیے نہیں دیتے. یہ منافق کی علامت ہے کہ یہ علامت ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی. پانی استعمال کرنے کا برتن ہے ہم نہیں دیتے، اپنا گلاس کسی کو نہیں دیتے، اپنی پلیٹ کسی کو استعمال نہیں کرنے دیتے، اپنا تولیہ استعمال نہیں کرنے دیتے، اپنی جوتی استعمال نہیں کرنے دیتے، اپنا قلم استعمال نہیں کرنے دیتے، اپنا گتا استعمال نہیں کرنے دیتے. ایسے ہے کہ نہیں؟ اور یہ نشانی کس کی ہے؟ ہماری تو نہیں ہے نا. یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے، منافقین کے بارے میں. تو یہ ذہن میں رکھا کرو کہ یہ 17 علامات نفاق ہیں اور پھر ہمارے اوپر آئے. آپ نے حدیث مبارک پڑھی ہوگی، صحیح مسلم کے اندر ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ بازار سے گزر رہے تھے. حضرت حنظلہ فرمانے لگے نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ تو صحابی ہیں، آپ کیسے منافق ہو گئے؟ حضرت حنظلہ نے فرمایا، عرض کیا کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب گھر بیوی بچوں میں آتا ہوں تو ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر فرمانے لگے نافق ابو بکر، نافق ابو بکر. اگر اس کا نام منافقت ہے حنظلہ، پھر تو صدیق بھی منافق ہو گیا. جب میں حضور کے مجلس میں ہوتا ہوں میری کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب یہ بچوں میں آتا ہوں میری کیفیت اور ہوتی ہے. اب کیا کریں؟ اب ان دونوں نے کہا کہ چلو دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھیں حضور ہمارے مسئلے کا حل کیا ہے. صحابہ امتی تھے، حضور ان کے نبی تھے. صحابہ مرید تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیر تھے. صحابہ کرام شاگرد تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد تھے. صحابہ مقتدی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام تھے. صحابہ اگر سائل تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مفتی تھے. مسائل بتاتے تھے. تو جب الجھن پیش آئی تو کس سے پوچھا؟ اپنے اندر جو کمزوری محسوس کی وہ کمزوری تھی یا نہیں، یہ مسئلہ بات کا ہے، لیکن محسوس کی تو حضور کو بتایا کہ نہیں بتایا. میں یہی آپ سے رو رہا تھا کہ جب کسی کو شیخ مانے اپنی کمزوری جو محسوس کرے اس کو بتائیں. ہم کہتے ہیں بتائیں گے تو پھر شیخ ہمیں کیا سمجھے گا، یہ تو نالائق ہے، اس کو فارغ کرو یہاں سے. مجھے کبھی نہیں سمجھتا نالائق ہے.
سمجھتے؟ وہ اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں نے مثال بھی دی تھی، شاید آپ کے ذہن میں ہو، ذہن میں ہے نا مثال. اب ذرا بات سمجھیں. یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ابو بکر، جو کیفیت تمہاری ایمان کی میری مجلس میں ہے، اگر یہی کیفیت بیوی بچوں کے ساتھ ہو، لصافحتکم الملائکہ، پھر تم سے انسان نہیں فرشتے مصافحہ کریں. پھر تم سے انسان نہیں فرشتے مصافحہ کریں. صدیق اکبر تم سے انسان مصافحہ کرتے ہیں، فرشتے نہیں کرتے. میری مجلس میں ہوگی کیفیت اور ہوگی، اور جب بیوی بچوں کے پاس ہوگی ایمان کی کیفیت اور ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیوں فرمائی ہے لصافحتکم الملائکہ؟ یہ وجہ کیا ہے؟ ذرا وجہ بھی غور کرنا. ایمان کی 3 قسمیں ہیں. ایک ایمان ہے ملائکہ کا، ایک ایمان ہے انبیاء کا، اور ایک ایمان ہے غیر انبیاء بشر اور انسانوں کا. ملائکہ کا ایمان ایک جگہ پہ کھڑا ہے، نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے آتا ہے، کیفیت متعین ہے. اور امتی کے ایمان کی کیفیت کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے. میں کیفیت کہہ رہا ہوں، لفظوں پہ غور کریں، کمیت نہیں کہہ رہا. کیفیت کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہوتی ہے. اور نبی کے ایمان کی کیفیت ہمیشہ بڑھتی ہے. نبی کے ایمان کی کیفیت ہمیشہ بڑھتی ہے. کیفیت اور ہوتی ہے، کمیت اور ہوتی ہے. کمیت کا معنی کن کن چیزوں پر ایمان لانا، ایمانیات کسے کہتے ہیں. اور کیفیت کا معنی ایمان کا درجہ کیا ہے. یہ جو قرآن کریم نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے. صحابہ جیسا ایمان نہیں ہوگا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. بتاؤ صحابہ جیسا ایمان ہو سکتا ہے؟ بولو، بے صحابہ جیسا ایمان ہو سکتا ہے؟ اللہ تو فرما رہا ہے تمہاری ہدایت کی شرط ہے ایمان صحابہ جیسا لاؤ. اگر صحابہ رضی اللہ عنہ جیسا ایمان ممکن ہی نہیں ہے تو اللہ نے پھر ہماری ہدایت کو صحابہ جیسے ایمان کے ساتھ معاملہ کیوں کیا ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ جواب سمجھو. صحابہ جیسا ایمان نہ ہو تو ایمان معتبر ہی نہیں. ایک ہوتا ہے کمیت، ایک ہوتا ہے کیفیت. صحابہ جیسے ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کی جو کیفیت تھی وہ ہماری کیفیت ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمیت ان کی تھی وہ کمیت ہماری ہو. کیا مطلب؟ جن جن چیزوں پر ایمان صحابہ لائے ان چیزوں پر ایمان تم نے لانا ہے. ان میں سے ایک چیز پر بھی ایمان نہ لائے تو گمراہ ہو جاؤ. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ صحابہ کے ایمان جیسی کیفیت نہیں ہوگی تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. صحابہ کو نبی کی صحبت ملی ہے، ہمیں پیغمبر کی صحبت نہیں ملی، تو صحبت نبوت والا ایمان وہ بہت بلند ہے. ہمارا ان جیسا ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مرشد سے مراد کیفیت ہے کمیت ہے؟ بولو، کمیت. کیفیت تو نہیں ہے نا. اشکال کیفیت کو دیکھ کر ہوا اور جواب کمیت سے بنتا ہے. اب کوئی اشکال نہیں ہے. صحابہ جیسا ایمان کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان جیسا ایمان ہوگا تو ہدایت ملے گی. کیا مطلب؟ کمیت میں صحابہ کے جیسا ایمان چاہیے، کیفیت میں صحابہ جیسا ایمان ممکن ہی نہیں. میں بات یہ سمجھا رہا تھا کہ عام آدمی کا ایمان کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی یہ بڑھ جاتا ہے. کم ہوتا ہے کیا چیز؟ ایمان کی کیفیت، نفس ایمان نہیں، ایمان کی کیفیت بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہوتی ہے. نمبر 2، اور نبی کا ایمان ہمیشہ بڑھتا ہے اور فرشتے کا ایمان ایک جگہ پہ رہتا ہے، نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے. اب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق، اگر تمہاری وہی کیفیت جو میری مجلس میں ہے وہی گھر جا کر ہو، لصافحتکم الملائکہ، پھر تم سے مصافحہ ملائکہ کریں. کیا مطلب؟ پھر تمہارا ایمان تو ملائکہ جیسا ہو جو نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، کیفیت ایک جگہ پہ رہتی ہے. یہ ملائکہ کا ایمان ہے، امت بشر کا ایمان نہیں ہے. بشر امت کا ایمان یہ ہے کبھی کیفیت بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے. صدیق تم فرشتے نہیں ہو، تم امتی ہو اور انسان ہو. تو وجہ سمجھ آئی؟ نہیں سمجھے؟ اور اگر میں مزید آگے بات شروع کروں کہ ان کا ایمان بڑھتا کیوں ہے، نبی کا ایمان ہمیشہ بڑھتا کیوں ہے، فرشتے کے ایک جگہ پہ کیوں رہتا ہے، امتی کا کبھی بڑھتا کبھی کم کیوں ہوتا ہے، یہ اگلی توجیہات ہے. میں نے آپ سے بولا میں بیانات میں ایک بات کہتا ہوں، ہم کیوں پہ چلتے ہیں، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، وجہ پہ چلو. اور میں ایک جملہ بار بار کہتا ہوں، جب آدمی کے اوپر نفس مسئلہ کھل جائے نا تو جیات خود بخود دماغ میں آتی ہے.
پھر تو جہاد کے لیے بندہ کتابیں نہیں بولتا، کتابوں سے بے نیاز ہو کے تو جہاد بیان کرتا ہے۔ توجہ رکھنا، ملائکہ کا ایمان مشاہدہ والا ہے یا غیب والا ہے؟ جی تو مشاہدے والا ہے، تو مشاہدے میں کمی بیشی کیسی ہوگی؟ اور ہمارا ایمان یؤمنون بالغیب، ہمارا ایمان کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب۔ توجہ رکھنا، اور انبیاء کا ایمان میں ہمیشہ ترقی کیوں ہوتی ہے؟ کیوں؟ بعض چیزیں یؤمنون بالغیب تھی، توجہ، پھر نبی کے مسلسل مشاہدات میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی، مشاہدات میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ تو فرشتے کا ایمان چونکہ مشاہدے والا ہے، مشاہدہ ہو گیا، نہ مزید مشاہدہ ہونا ہے نہ بالغیب ہے، اس کا ایمان ایک جگہ پر ہے۔ اور نبی کا جب غیب سے مشاہدے میں جاتا ہے تو کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور امتی کا ایمان کبھی کم ہوا کبھی بڑھ گیا، کبھی مشاہدہ ہو گیا کبھی نہیں ہے، کبھی دیکھ لیا کبھی نہیں ہے، کبھی بڑھ گیا کبھی کم ہو گیا، کبھی نبی کی مجلس میں ہے کبھی باہر ہے، کبھی مسجد میں ہے کبھی باہر ہے، کبھی روزے میں ہے کبھی بغیر روزے کے ہے، کبھی روزے پیغمبر کے پاس ہے کبھی روزے پیغمبر سے دور ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں چونکہ نبی ہر وقت غیبوبت سے مشاہدے میں جاتا ہے تو نبی کا ایمان مسلسل بڑھتا ہے، اور امتی کی مکان بدلنے سے، صحبت بدلنے سے کیفیت ایمانی کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہوتی ہے۔ تو فرشتے کا ایمان مشاہدے والا ہے، ایک جگہ پر ہے، نبی کا ایمان غیبوبت سے مسلسل مشاہدات کی ترقی میں ہوتا ہے تو ایمانیات میں بھی ترقی ہوتی ہے۔ اور امتی کا ایمان ہوتا تو یؤمنون بالغیب ہے، کبھی مشاہدہ بھی ہوتا ہے کبھی مجلس میں ہوتی ہے، مجلس مل گئی بڑھ گیا، نہیں ملی کم ہوا، مشاہدہ ہو گیا بڑھ گیا، نہیں ملا تو کم ہوا۔ اس لیے امتی کا ایمان کبھی کم اور کبھی بڑھتا ہے، نبی کا ایمان ہمیشہ بڑھتا ہے، اور فرشتے کا ایمان ایک جگہ پہ کھڑا ہے۔ ایمان سے مراد دونوں، ایمان سے مراد کیفیت، میں اس لیے ساتھ ساتھ بلاتا ہوں تاکہ دربار میں تمہیں پھر کوئی اشکال پیدا نہ ہو۔ اور میں کبھی کہتا ہوں کہ اشکال پیدا ہو چٹ دو، جہاں چٹ نہیں دیتے، جب مہمان پڑھ تو پھر آگے سوال کرتے ہیں، استاد جی ایک سوال ہے۔ جب تقلید کے مسئلے پر میں نے چٹے کہا دو تو کوئی چٹ نہیں دے رہا تھا، اور جب تقلید کے مسئلے پر اعتراضات کے جوابات دے دیے، اب وہاں کر کہتے ہیں استاد جی غیر مقلد تقلید پر یہ بھی سوال کرتا ہے۔ وہ سوال جو آپ نے وہاں پوچھا ہے وہ چٹ لے کے دیکھتے تو سب کا فائدہ ہوتا نا، میری گزارش سمجھ، سب کا فائدہ ہوتا۔ اللہ ہم سب کو علم نافع، عمل صالح، اس کے واسطے طیب عطا فرمائے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم اکوڑا خٹک پر دل کا دورہ آیا ہے، ابھی اسپتال میں داخل ہیں، برائے مہربانی دعا کرے اللہ کریم ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ یہاں پر فرمایا تھا کہ عصر کے بعد علماء مدرسین کے لیے پیکیج ہوگا، وہ کب شروع ہوگا مہربانی فرما کر بتا دیں۔ یہ میں نے اعلان کیا تھا، جن نے کیا ان کو چھڑ دیں، میں نے تو اعلان نہیں کیا، جو اعلان کرو ان سے پوچھے نا، میں نے تو میں اعلان کیا ہے نہ مجھے کوئی پیکیج کا تقاضا فرمائے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو، اللہ ہم سب سے خوب دین کی خدمت لے، اللہ قرآن کریم کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھنا بھی ضروری ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے، اور عمل کرنا بھی ضروری ہے، اللہ ہم سب سے خوب راضی ہو جائے۔ ابھی ایک دو ساتھی بیعت کری فرما رہے تھے، کل انشاءاللہ سننا انشاءاللہ 7:30 سے لے کر 9 بجے، 9 سے 10 منٹ پہلے سبق ختم کر لیں گے، اور جن کو رغبت ہو ضرور بیعت کریں، جن کو رغبت ہو وہ ضرور بیعت کریں۔ اور یہ میں تعریف بنعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ مجھے بحمداللہ تعالیٰ سلسلہ تھانوی اور مدنیت دونوں سے خلافت ہے، کلاس شوخ آپ کو بہت کم ملے۔ فرق صرف کیا ہے کہ ہم اس طرح چلتے نہیں جس طرح رسمی پیر چلتے ہیں، اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ یہ پیر بھی ہے یا نہیں۔ ہمارا وہ حافظ احمد شہید والا مسئلہ ہے، حکام مرزا کی ہو آگے ذہن میں، اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ یہ بھی پیر۔ خیر یہ تو میں ایسے مذاق میں بات کیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو ترغیب دیتے کہ آپ ضرور ایسا کریں، جن کی خواہش ہے، جن کا شوق ہے وہ کریں، اور ہم جلدی کیوں کر لیتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ تھا، وہ بیعت بہت جلدی فرماتے ہیں۔ حکیم الامت مولانا تھانوی کا مزاج یہ تھا، وہ بیعت دیر سے فرماتے۔ ایک بات یاد رکھنا، شیخ طریقت وہ ہوتا ہے جو مجتہد ہو، جو درجہ اجتہاد پر نہ پہنچے وہ شیخ طریقت ہوتا ہی نہیں ہے۔ مجتہد سے مراد مجتہد مطلق نہیں ہے، مجتہد سے مراد اپنے فن کا مجتہد۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ طلب دیکھتے اور طلب دے کر بیعت فرماتے تھے، اور جب طلب نہ ہوتی تو بیعت نہیں کرتے۔ حضرت شیخ محمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض
حضرت مولانا محمد بن اکاڑی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ لکھا ہے، فرمایا ہم نے سنا تھا حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ حلال اور حرام کو دیکھ لیتے اور پہچان لیتے ہیں۔ ہم اکاڑے سے چاندے کا اسکول اساتذہ تھے اسکول کے، وہ اکٹھے ہوئے اور ہم نے کچھ پیسے لیے، سے مالٹے یا سیب لے لیے جو حلال کے پیسے تھے، اور کچھ سود کے پیسے جو ہم نے خرید لیے اور حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں چلے گئے۔ ہم نے نوری کی خدمت میں وہ مالٹے یا سیب پیش کر دی۔ اللہ نے فرمایا یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام کا ہے، اور یہ تمہارے حلال کے پیسے کا ہے، یہ سود کے پیسے کا ہے۔ حلال الگ کر دیا، حرام کر دیا۔ ان کو پورا یقین ہو گیا کہ جو ہم نے سنا تھا بالکل ٹھیک سنا تھا۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی ہو گیا ٹھیک سنا تھا۔ جب انہوں نے آزما لیا، حضرت نوری سے کہا، حضرت نوری خود فرماتے ہیں ہم نے حضرت ہماری آپ ہمیں اب بیعت کر لیں، فرمایا بھی اب تو تم امتحان لینے کے لیے آئے ہو، بیعت کرنے کے لیے نہیں آئے، اب تو تم امتحان لینے کے لیے آئے ہو، اب تو تم بیعت کے لیے نہیں آئے، لہٰذا چلے جاؤ پھر کبھی بیعت کے لیے آئے۔ فرماتے باقی جو ہمارے ساتھی تھے وہ کاڑا چلا گیا، لیکن میں واپس نہیں گیا، میں وہاں پہ رک گیا، اور میں نے صبح پھر حاضر ہوا، میں نے کہا اب میں صرف بیعت کے لیے آیا، پھر بیعت کی خدمت میں بیعت کے لیے چلا گیا۔ ایک مزاج یہ ہے، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیعت جلدی نہیں ہوتی تھی، بیعت میں طلب دیکھ کے پھر بیعت کرتے تھے، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کا مزاج بالکل الگ تھا، جو آتا فوراً بیعت کرتے۔ اب ان کا ذوق یہ نہیں تھا کہ مرید زیادہ ہو، ان کا ذوق یہ تھا، فرماتے بیعت سے مقصد ہوتا ہے توبہ، تو جو آدمی جب توبہ کرے اس کو فوراً توبہ کرا دو، کیا پتہ کب مر جائے تو توبہ فوراً کر لے۔ اب حضرت عائشہ کے مزاج یہ تھا، تو وہ مزاج بھی ٹھیک ہے اور یہ مزاج بھی ٹھیک ہے، ہم دونوں کے بہن بہن ہیں، نہ بہت جلدی کرتے ہیں نہ بہت طلب دیکھتے ہیں، ہمارا جتنی حیثیت اتنا ہی چلنا چاہیے، نہ تو بہت طلب دیکھتے ہیں اور نہ بہت جلدی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چلو ابھی نہیں، صبح سے انشاءاللہ صبح میں اچھا۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو دیکھ کر اٹھتے ہیں اور ایک رات گزرتی ہے تو ان کا جنون اتر جاتا ہے تو جلد بازی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے تھوڑا سا موقع دیتے ہیں آدمی سوچ لے۔ اور میں نے پہلے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہمارے پاس بنیادی 3 چیزیں ہیں، گناہوں سے بچو، مسلک کا کام کرو، اکابر علماء دیوبند پر اعتماد کرو۔ مسلک کا کام کرنا ہے، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، مسلک کا کام نہیں کرنا تو نہ ہم سے بیعت کرو، نہ ہمیں اپنا مرید بناؤ، نہ ہم آپ کو مرید بناتے ہیں، نہ آپ ہمیں اپنا مرید بناؤ، اپنے کام میں لگے رہے، کیونکہ ہم نے طے کیا ہے کہ زندگی بھر انشاءاللہ ہم نے مسلک اور عقیدے کا کام کرنا ہے انشاءاللہ، اور کرنا بھی خالص ہے انشاءاللہ، کریں گے نا بھی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب سے کام لے لے، مسلک اور عقیدے کا کام کرنا بہت بڑا کام ہے، اللہ مجھ سے ملے، اللہ آپ سے ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے مولا کریم ہم سب کو گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے۔ اے مولا کریم ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، رضان غیب سے ہماری ضروریات کو پورا فرما دے۔ اللہ اس مرکز کو دنیا بھر کے اہل سنت والجماعت کا مرکز بنا دے، اللہ دنیا بھر کے اہل سنت والجماعت کی قلوب کو متوجہ فرما دے، اللہ ہمارے مشائخ کی قلوب کو متوجہ فرما دے، اللہ ہمارے گزرے ہوئے ائمہ مجتہدین کی ارواح کو متوجہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی محنت کو قبول فرما، خاتمہ بالایمان فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو زیارت اور شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔